اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دل غافل ہوتا کس طرح ہے، مطلب کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دل جو ہے وہ انسان کا سخت ہو جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کسی بھی طرح میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا، تو ایسا دل جو ہے وہ بالکل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن سے اپنا جو تعلق ہے اس کو قائم کریں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر دل لگانے کی کوشش کریں۔ دل نہیں لگتا پھر بھی اس کو اٹھا کے اللہ سے دعا کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں جس بیماری کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ کوئی جسم کی بیماری نہیں ہے، مطلب کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ایسی بیماری ہے جس کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے؟ دل کے غافل ہونے کی۔ دل کا غافل ہونا اصل میں کیا ہے؟ دل کا سخت ہو جانا، کہ آپ قرآن کی آیات سن رہے ہیں لیکن وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ کوئی بھی بندہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے لیکن آپ اس کی بات کو نہیں سن رہے۔ یہ ہوتی ہے علامت کہ آپ کا دل جو ہے وہ بالکل سخت ہو چکا ہے، کہ آپ کے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی۔ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے اوپر جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ توبہ استغفار کر کے اس کو نہیں مٹائے گا تو پھر کیا ہے کہ جب وہ دوبارہ گناہ کرتا جائے گا تو وہ جو دھبا ہے وہ بڑھتا جائے گا، ایون کہ آپ کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس کی ایک بہت ایزی سی جو اگزامپل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جو شاید آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ کہ جیسے ایک موبائل ہے، رائٹ؟ اب وہ مہنگے سے مہنگا موبائل ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کی بیٹری خراب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ اس کا جو سسٹم ہے، اس کی اسکرین بالکل بلیک ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کا سسٹم جو ہے وہ بند ہو جائے گا، نہ کوئی کال آ سکتی ہے، نہ کوئی میسج آ سکتا ہے، نہ ہی جا سکتی ہے، تو وہ بالکل بند ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو انسان کا دل بھی بالکل اسی طرح ہے، کہ جب آپ کا دل جو ہے وہ گناہ کر کر کے بالکل اللہ کی جو ذات ہے اس کو بھول کر بالکل غافل ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی بالکل اسی طرح بند ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز، کوئی بھی نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دل غافل ہوتا کس طرح ہے، مطلب کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دل جو ہے وہ انسان کا سخت ہو جاتا ہے؟ کیونکہ انسان تو دین اسلام جو ہے اس کے اوپر پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی فطرت جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ دل جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، کہ اس کے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کہ جس میں سب سے پہلی کیا ہے کہ مسلسل گناہوں کی وجہ سے آپ نے ایک گناہ کیا، اس کے بعد آپ توبہ کی طرف نہیں آ رہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اور بار بار آپ جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ جب انسان مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر دل بالکل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ اب دوسری کیا چیز ہے کہ دنیا کی محبت، کہ حدیث میں کیا آتا ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت جو ہے نا وہ ہر جو خطا ہے اس کی جڑ ہے۔ تو جب انسان دنیا کی محبت میں ہی پڑا رہے گا تو پھر اس کو اللہ کو یاد کرنے کا کہاں ٹائم ملے گا؟ تو یہ جو دنیا کی محبت ہے، کوئی بھی دنیا میں کسی بھی چیز کی محبت، وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے بالکل غافل کر دے گی، اور آپ کا دل جو ہے وہ بالکل غفلت میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد کیا چیز آتی ہے کہ نیک لوگوں کی جو صحبت ہے اس کی کمی، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی جو صحبت ہے، یعنی اپنی جو کمپنی ہے، اس سے پہچانا جاتا ہے، کہ وہ جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی پہچان بھی وہی ہوتی ہے۔ یہ دل کے غافل ہونے کی ایک وجہ بھی ہے، کہ جب آپ نے ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے جو آپ کے ضمیر کو جگا سکیں، وہ آپ جیسے ہی اگر لوگ ہیں اور وہ آپ کو گناہوں کے، اگر آپ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ آپ ایسے ہی لوگوں میں جب اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو وہ آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ اس چیز سے دور لے جائیں گے، کیونکہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو ملامت ہی نہیں کر رہا، نہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ تم مطلب بالکل دنیا میں ہی کھو گئے ہو، تمہارا دل جو ہے وہ بالکل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے۔ تو جب آپ کے ارد گرد لوگ بھی ایسے ہوں گے، کمپنی بھی ایسی ہوگی، تو پھر آپ کو اس چیز کا بالکل بھی احساس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ذکر الہی، یعنی جو اللہ کا ذکر ہے اس سے دوری۔ جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کسی بھی طرح میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا، تو ایسا دل جو ہے وہ بالکل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔
جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ دل کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ جیسے ہم زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ہمارے لیے ضروری ہے نا، اسی طرح دل کو زندہ رکھنے کے لیے بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو آپ کا جو دل ہے وہ کبھی آباد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جس انسان نے دیکھنا ہو کہ اس کا دل جو ہے وہ بالکل غافل ہوا ہے، وہ بالکل سخت ہے، تو اس کی کیا علامات ہیں کہ اس کا کبھی بھی جو ہے نماز میں دل نہیں لگے گا، اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگے گا، اچھے لوگوں کی جو صحبت ہوگی، جو اچھے لوگ ہیں اس میں بھی ان کا دل نہیں لگے گا، اور اگر کوئی اس کو نصیحت کر رہا ہے تو وہ اس کی نصیحت کو سنے گا بھی نہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے سامنے تو یہی لگے گا کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، عقل بھی ہے ان کے پاس، لیکن وہ ان چیزوں سے بالکل جو ہے وہ غافل ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے، کان رکھتے ہوئے بھی وہ کسی بھی نصیحت کو جو ہے وہ سن نہیں سکتے۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامات آپ کے اندر ہیں تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ اگر دل مر گیا تو پھر جسم بھی جو ہے وہ نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دل کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں۔ تو اس کے لیے کیا کیا کام کرنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن سے اپنا جو تعلق ہے اس کو قائم کریں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر دل لگانے کی کوشش کریں۔ دل نہیں لگتا پھر بھی اس کو اٹھا کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک میرا دل اس طرف مائل ہو۔ جب آپ اللہ سے سچے دل سے دعا کریں گے تو پھر یہ چیزیں ضرور ہوں گی، پھر اللہ پاک ضرور آپ کو ہدایت دیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنی جو ارد گرد جو لوگ ہیں، اپنی جو کمپنی ہے اس کو دیکھیں۔ جب آپ اس کے اوپر غور کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ خود بخود جو ہے وہ اس طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری کیا چیز ہے کہ کثرت ذکر، یعنی اللہ کا جو ذکر ہے اس کو کوئی بھی تسبیح آپ پکڑ لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنی تسبیحات، احادیث دیکھیں، قرآن تو خود پورے کا پورا ذکر ہے، لیکن کوئی ایک تسبیح، کوئی 2-3 تسبیحات جو ہیں وہ لے لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ استغفار جو ہے وہ تو لازمی پکڑیں، دن میں 100 دفعہ تو ضرور آپ استغفار کی تسبیح کریں، اور بہت سے طریقے آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ پہلے تو دیکھیں کہ آپ کا جو دل کا لیول ہے وہ کس حد تک مردہ ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب آپ نے اس کو بہت سے طریقے آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دل سے اس چیز کا ارادہ کریں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ چیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے دل کو زندہ رکھ سکیں۔